ولی اللہ کا ایک معنی ہے اللہ کے قریب۔ اللہ کریم نے خود قرآن کریم میں ان کا تعارف کرایا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، دنیا کی زندگی میں ان پر کوئی خوف نہیں اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ جس طرح نبی ہونا ایک منصب، ایک عہدہ ہے، اسی طرح اللہ کا ولی ہونا یہ بھی ایک منصب اور ایک عہدہ ہے۔ نبوت اور ولایت، نبوت ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، اور اللہ کریم نے نبوت کا دروازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بند کر دیا۔ سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ منقطع ہو گیا۔ اب قیامت تک نبی کریم علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول اور پیغمبر پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے ان کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم علیہ السلام تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں سے، پچھلے نبی سب نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ تو نبوت کا سلسلہ حضور کی ذات پر منقطع ہو گیا، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے حضور کی ذات پر بند کر دیا گیا۔ اور خاتم النبیین کا معنی حدیث شریف میں غور کریں تو خاتم النبیین کا معنی حدیث شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسری حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ ان بچوں کو ذرا کوئی منع کر دے، بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں بار بار۔ یہ کونے میں جو بچے بیٹھے ہیں نا، وہ باتیں کر رہے ہیں اور ہر آدمی کی توجہ ادھر ہو رہی ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کے عقائد میں سے بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے ختم نبوت۔ اور جو حدیث شریف میں نے بعد میں آپ کو سنائی، اس نے عقیدہ ختم نبوت کو اور واضح کیا۔ اس حدیث شریف کو سمجھ لینے کے بعد کسی قسم کی کوئی غلط فہمی، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ذہن میں نہیں رہتا، کیونکہ یہ حدیث شریف اتنی واضح ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو میرے نزدیک مسئلہ ختم نبوت پر یہ بہت بڑی دلیل ہے نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک، کیونکہ امت ہمیشہ نبی کی ہوتی ہے، امت ہمیشہ
جو نبی نہیں اس کی امت نہیں ہوتی۔ لہذا اس حدیث کو اب غور سے سنیں۔ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ اب ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی امت جو ہے یہ کیا ہے؟ آخری امت، اور نبوت کا دروازہ حضور پہ بند ہو گیا۔ قیامت تک اب کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول، کوئی نیا پیغمبر پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن ولایت ہر نبی کی امت میں ولایت رہی ہے، ہر نبی کی امت میں ولایت رہی ہے۔ اسی طرح میرے نبی کریم علیہ السلام کی امت میں بھی قیامت تک ہر دور میں ولی ہوتے رہے، ہر دور میں ولی ہوتے ہیں اور ہر دور میں ولی ہوتے رہیں گے۔ کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، لیکن ولایت یہ قیامت تک ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہر دور میں ولی آتے رہیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اولیاء اللہ کے منصب، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے سٹیٹس کو قرآن نے بیان کیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولیوں پر تو کوئی خوف نہیں، نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ اب ولایت کا سلسلہ تو امت میں جاری رہے گا۔ یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبیوں میں آخری نبی ہیں، تو حضور کی امت میں آخری ولی کون ہوگا؟ جس طرح حضور کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، سلسلہ نبوت و رسالت منقطع ہو گیا، اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولایت کا سلسلہ یہ کب تک چلتا رہے گا اور ولایت کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جو آخری ولی ہوگا اس کے بعد پھر کوئی اور ولی نہیں ہوگا، تو وہ آخری کون شخصیت ہے جن پر ولایت کا دروازہ بند ہوگا اور ولایت ختم ہوگی؟ یہ بڑے غور سے مسئلہ سمجھیں، ہمیشہ کے لیے آپ کے کام آئے گا کہ آخری ولی جو ہوں گے ان کا نام حضرت امام مہدی ہوگا۔ لوگ امام مہدی کہتے ہیں، یہ لفظ غلط ہے، پروننسیشن صحیح نہیں، صحیح پروننسیشن ہے امام مہدی۔ آخری ولی وہ ہوں گے، وہ حضور کی خاندان میں سے ہوں گے، سادات میں سے ہوں گے، اور ان کی شخصیت، ان پہ ولایت ختم ہوگی۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کے بعد پھر کسی کو ولایت نہیں ملے گی، اس کے بعد پھر کسی کو ولایت، وہ قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ آخری ولی ہوں گے۔ لہذا یہ بات طے ہو گئی کہ ولی ہر دور میں رہے اور ہر امت میں رہے، ہر دور میں رہے اور ہر نبی۔ تو 1.25 لاکھ نبی آئے تو 1.25 لاکھ نبیوں کی امت میں ولی بھی ہوتے رہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی امت میں بے شمار ولی ہوتے رہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے ولیوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضور سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے، ان امتوں میں جو ولی ہوئے ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان میں وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے بیان میں 2 قرآن مجید کے حوالے پیش کروں گا جن میں اللہ کے ولیوں میں سے 2 ہستیوں کا ذکر ہے قرآن میں۔ ویسے تو بہت سے ولیوں کا ذکر ہے، ان کی کرامات کا ذکر ہے، مگر 2-3 کا ذکر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں
تاکہ قرآن مجید کی روشنی میں منصب ولایت، مقام ولایت کا ایک تصور جو ہے، وہ تصور جو قرآنی تصور ہے، وہ ہمارے دل اور دماغ پر بیٹھ جائے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اولیاء کاملین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ان کے عقائد و نظریات پر، ان کے افکار پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ الغار کی جا رہی ہے، اور وہ اولیاء کاملین کو بابے کا ٹائٹل دیتے ہیں، بابے، کہ یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، یہ بابوں کو پیچھے چلنے والے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ تک قرآن مجید کا یہ پیغام منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو انٹرنیٹ کے ذریعے بابا کہہ کے نفرت دلائی جا رہی ہے، قرآن انہیں اولیاء اللہ کا ٹائٹل دیتا ہے، تو ہم ان کے لیے وہ لفظ استعمال کریں گے جو عرش والے رب نے قرآن میں بیان کیا۔ اور ایک تو ان کا ٹائٹل انہوں نے رکھا ہوا ہے بابے، یہ بابوں کو ماننے والے ہیں۔ دوسرا، وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری، جو اولیاء کاملین کی کرامتیں ہیں، اولیاء کاملین کی، انہیں کہتے ہیں جھوٹی کہانیاں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ کرامت ہے، اولیاء اللہ کی کرامت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہانی شریف۔ کرامت شریف کو کیا کہتے ہیں؟ کہانی شریف، یعنی نفرت دلاتے ہیں اولیاء کاملین سے، نوجوانوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ جتنا وقت ہمارا موجود ہے ہمارے پاس اس محفل میں، ہم قرآن مجید کی روشنی میں تین چیزیں میں عرض کروں گا، کیونکہ سب سے زیادہ پیاری چیز میرے لیے اور آپ کے لیے ایمان ہے۔ سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی پیاری شے ہے کہ ہر نماز جنازہ کے اندر ہر جنازہ پڑھنے والا یہ دعا مانگتا ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ ہر بندہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ جب مجھے موت آئے تو ایمان پر موت آئے، موت آئے تو پتہ یہ چلا کہ ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی ہر کسی کو ضرورت ہے، اس کی ہر کسی کو ضرورت ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں یا اللہ، جنازے میں دعا مانگتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے دین ایمان پر موت دے۔ تو جنازے کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ جنازے میں ہم اپنے رب سے ایک دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ زندگی دے تو ایسی زندگی جو اسلام پر گزرے، اور ایمان ایسا، موت ایسی دے کہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے اور ایمان پر ہماری موت آئے۔ اتنی قیمتی شے ہے ایمان، سارے بولیں اتنی قیمتی شے ہے ایمان۔ اور اگر انٹرنیٹ پہ کسی کا کلپ سن کر اولیاء کاملین کے بارے میں دل میں کوئی غلط فہمی، کوئی اندیشہ، کوئی شائبہ، کوئی آپ کے ذہن میں نیگیٹو تصور آ گیا تو پھر یاد رکھیے اپنی ایمان کی خیر منائے کہ عرش والا رب قرآن میں ان کی عزت و عظمت بیان کر رہا ہے، اور ہم انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ یہ شے ہیں تو تبھی تو قرآن میں ذکر آیا ہے۔
شے ہیں تو قرآن میں ذکر ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معلوم یہ ہوا یہ بڑی بڑی شے نے کہ تائیں بے نیاز رب نے قرآن وچ اللہ الصمد رب دی شان بے نیاز ہے، بے نیاز رب نے تائیں تے قرآن وچ انہاں دی عزت دا خود پرچار کیتا ہے۔ دوسری بات سنیں، بابے شاہی کوئی نہیں، یہ انہیں بابا کہتے ہیں، قرآن انہیں کہتا ہے اولیاء اللہ، قرآن انہیں کہتا ہے صالحین، قرآن انہیں کہتا ہے، قرآن انہیں کہتا ہے متقین، قرآن انہیں